تو اس نے کہا نہیں یہ 1400 سال پہلے شہید ہوا تھا۔ اس نے کہا اچھا اتنی تاخیر سے ان کو خبر پہنچی۔ انگریز وہاں سے گزر رہا تھا، دیکھا عبدالعزیز دہلوی صاحب رو رہے ہیں، ساتھی رو رہے ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ان کے ہاں فوتگی ہو گئی ہے۔ کہتے اچھا نظر تو نہیں آ رہا کہ فوتگی ہوئی ہو۔ تو پھر کہا کہ وہ 1400 سال پہلے ان کے نبی کا نواسہ فوت ہوا تھا، رو رہے ہیں۔ تو اس انگریز نے کہا یہ عبدالعزیز دہلوی کا دماغ خراب ہے، یا اس تک لیٹ خبر پہنچی۔ وہاں پہ سارے سائڈ والے ہنسیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین ایک جو ہے کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے۔ فضل الرحمان صاحب نے جو گفتگو کی اور تشیع کے عزاداری کو مذاق کی صورت میں لیا، وہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ ماتم ہو رہا تھا، سنا ہے کہ کوئی ماتم ہو رہا تھا محرم کا، تو کوئی انگریز آیا ہوا تھا، تو اس نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ لوگ اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت امام حسین کی شہادت پر غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ان کا بڑا اتنا امام شہید ہوا ہے اور یہ اس پر غم کا اظہار کر رہے ہیں تو آئیے ہم بھی شامل ہو جائیں۔ تو اس نے کہا نہیں یہ 1400 سال پہلے شہید ہوا تھا۔ اس نے کہا اچھا اتنی تاخیر سے ان کو خبر پہنچی۔ سنا ہے کہ کوئی ٹھیک ہے جی، اب یہاں پر موضوع بیان کر رہے ہیں کہ اتنی تاخیر سے ان کو خبر پہنچی اور لوگ ہنس بھی رہے ہیں۔ تو ہم یہ سوال پوچھیں گے فضل الرحمان صاحب نہایت معذرت کے ساتھ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا، امیر المؤمنین نے حضرت علی نے آپ کی روایات کے مطابق، صحیح روایات کے مطابق جب گریہ فرمایا، اس وقت تو امام حسین علیہ السلام شہید بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان کو تو یعنی پھر وہاں پر آپ کے لوگ ہنسیں گے او ان کو تو بڑی ایڈوانس میں پتہ چل گیا، ایڈوانس بکنگ میں گریہ جاری تھا۔ آپ جیسے لوگ ہوتے تو رسول پر بھی ہنستے، حضرت علی پر بھی ہنستے کہ ابھی تو حسین شہید نہیں ہوئے اور اس سے پہلے ہی وہ مٹی لا کر حضرت ام سلمہ کو دے دی گئی، پہلے ہی اہتمام کر لیا گیا۔ ارے شہید تو ہونے دیں، ایک بندہ ابھی گیا ہی نہیں ہے، ایک بندہ موجود ہے ابھی شہید نہیں ہوا، اور آپ لوگ سارے جناب رونے بیٹھ گئے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ کربلا کے مقام سے حضرت علی کا گزر ہوتا ہے، صفین سے جب واپس آ رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، تو امیر المؤمنین نے وہاں پر گریہ فرمایا، کہا کہ رسول اللہ نے جب ہمیں خبر دی تھی اس مقام پر امام حسین کو شہید کیا جائے گا، تو رسول اللہ نے بھی گریہ فرمایا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیے، اور یہ ساتھ ہنسنے والے ہیں، یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے سامنے آپ لوگ جا کر یہ لطیفہ سنا سکتے ہیں؟ شرم تو نہیں آئے گی؟ سنا سکتے ہیں کہ جی یہ جو آج 1400 سال کے بعد رو رہے ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ پھر رسول نے گریہ فرمایا تھا، آج وہ مصیبت کا دن ہے، اور آپ کے فضل الرحمان صاحب آپ کہتے ہیں یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بھائی ان کو بڑی دیر سے خبر پہنچی ہے۔ یہ عبدالعزیز دہلوی صاحب بھی روتے تھے، یہ آپ کے مذہب کے ملاحظہ کریں، فتاوی عزیزی حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صفحہ رکن شمال، یہ دیکھیں میلاد کی عشرہ مجالس، محرم کی مجالس منعقد کرنا کیسا ہے؟ کہتے ہیں سال میں 2 مجلس فقیر کے مکان میں منعقد ہوا کرتی ہیں۔ اور یہ ان کو بہت لیٹ خبر پہنچی ہے نا، ان کو بہت لیٹ خبر پہنچی تھی عبدالعزیز دہلوی صاحب کو۔ کہتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر یہ لوگ روایت صحیحہ پڑھتے اور قاتلوں کی بدعنوانی کا ذکر کرتے، بعض تکلیفیں جو ان حضرات کو ہی روایت معتبرہ سے ثابت ہیں وہ بیان کی جاتی۔ اچھا، اور ضمن میں بعض مرثیہ جو جن و پری سے حضرت ام سلمہ دیگر صحابی نے سنا وہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، یعنی مرثیے بھی پڑھے جاتے تھے، وہ خواب آئیے وحشت ناک ذکر کیا جاتے تھے، حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ نے دیکھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسالت آپ کو اس واقعے سے نہایت رنج و علم ہوا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اس اسلام میں کوئی شخص خوش الہان سلام پڑھتا ہے یا شرعی طور پر مرثیہ پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، شرعی طور پر مرثیہ پڑھا جاتا ہے، تو اکثر ہزار مجلس جو مجلس میں حاضر ہوتے اور اس فقیر کو بھی حالت رکت اور گریہ کی لاحق ہو جاتی۔ انگریز وہاں سے گزر رہا تھا، دیکھا عبدالعزیز دہلوی صاحب رو رہے ہیں، ساتھی رو رہے ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ان کے ہاں فوتگی ہو گئی ہے۔ کہتے اچھا نظر تو نہیں آ رہا کہ فوتگی ہوئی ہو۔ تو پھر کہا کہ وہ 1400 سال پہلے ان کے نبی کا نواسہ فوت ہوا تھا، رو رہے ہیں۔ تو اس انگریز نے کہا یہ عبدالعزیز دہلوی کا دماغ خراب ہے، یا اس تک لیٹ خبر پہنچی۔ وہاں پہ سارے سائڈ والے ہنسیں گے ہیں، یعنی مذاق آپ لوگوں نے بنانا ہے، کم سے کم دیکھ تو لیں مذاق کس کا بنا رہے ہیں، مذاق رسول اللہ کا بنا رہے ہیں، کس کا بنا رہے ہیں آپ لوگ مذاق؟ تو یہ آپ ذرا
یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گریہ کیا امام حسین علیہ السلام پر تو کس زمانے میں کیا تھا؟ ٹھیک ہے، امام علیہ السلام نے کب گریہ کیا یہ ملاحظہ کریں. مسند ابی یعلا میں روایت ہے، یہ روایت ملاحظہ کریں، سند اس کی حسن ہے. کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے ساتھ جا رہے تھے، وہ منطلق الی صفین فنادى علی اصبر ابا عبداللہ اصبر ابا عبداللہ. یہاں پہ انگریز کھڑا ہوتا، کہتا کیا کہہ رہے ہیں، ابا عبداللہ تو نہیں ہے، بشط الفرات. قلت وماذا یا ابا عبداللہ؟ قد دخلت علی النبی ذات یوم وعیناہ تفیضان. امیر المؤمنین کیا فرما رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو غضبناک کیا؟ جس نے آپ کو غضبناک، یعنی یا نبی اللہ اغضبک احد، کسی نے آپ کو غضبناک کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا، بل قام من عندی جبریل قبل، کچھ تھوڑے پہلے جبریل آیا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ ان الحسین یقتل بشط الفرات. اور پھر جب یہ خبر حضرت علی علیہ السلام کو مٹی لا کے دی، جبریل نے مٹی لا کے دی، رسول اللہ نے اس مٹی کو سونگا، حتیٰ رسول اللہ نے اس کو چوما. میں وہ بھی اگر دکھا دوں اگر مجھے مل جائے، کہ اے رسول اللہ نے خاک کربلا کو چوما. یہ ملاحظہ کریں، المستدرک علی الصحیحین فی یدہ تربۃ حمراء یقبلھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما. اس کے بعد روایت حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ما ھذہ التربہ یا رسول اللہ، یہ کون سی تربت ہے؟ کہا کہ مجھے جبریل نے خبر دی کہ آپ کا یہ بچہ حسین عراق میں اس سرزمین پر قتل کر دیا جائے گا. تو جبریل کو میں نے کہا مجھے وہ تربت دیکھنی ہے کہ جہاں پر وہ میرا بچہ جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا. فہذہ تربتھا، اور یہ وہ تربت ہے، اور اس تربت کو امام حسین چوم رہے ہیں. انگریز گزر رہا ہوگا تو پھر کیا ہوگا، کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا جی یہ خاک کربلا ہے. اچھا بھائی خاک کربلا ہے تو کیوں چومنا کیوں؟ کہا کہ رسول نے چوما تھا، تو آج ہم چومیں گے تو وہ انگریز تو پھر بھی ہنسے گا. تو اب یہ کس کا مذاق ہوگا؟ رسول کا مذاق ہوگا. یعنی در حقیقت فضل الرحمان صاحب نے جتنی بھی گفتگو کی ہے، در حقیقت یہ رسول اللہ کا مذاق اڑایا، شیعوں کا مذاق نہیں اڑایا. ہمیں شیعہ رو رہے ہیں، شیعہ کوئی جیب کٹنے پہ نہیں رو رہا، ٹھیک ہے، شیعہ اپنی غربت پہ نہیں رو رہا، شیعہ اپنے ذاتی مسائل کی وجہ سے نہیں رو رہا، شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نواسے کے لیے رو رہا ہے، ان کے اوپر آنے والے مصائب کے اوپر رو رہا ہے. وہ مصائب کے جن مصائب کا سن کر رسول اللہ بھی روئے تھے، حضرت علی بھی روئے تھے. تو اگر آج شیعہ روئے گا اور اگر کوئی باہر سے آ کر مذاق بنائے گا تو کیا ہوگا اس سے؟ وہ کس کا مذاق بنائے گا؟ وہ رسول کا مذاق بنائے گا. جس طرح آج یورپ میں جائیں تو وہاں پر بعض آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ حجاب کا مذاق بنایا جاتا ہے. وہ حجاب کا مذاق بنایا، آج پھر ہنسنے بیٹھ جائیں کہ بھائی دیکھو حجاب کا مذاق بنایا جا رہا ہے، کہ آپ لوگ کیا حجاب شرعی حجاب کرتے ہیں، کیا آپ کا اسلام ہے، کیا اپنے آپ کو پیک کر کے پھر رہے ہیں. وہ مذاق بناتی ہیں، ان کا کام ہے مذاق بنانا. تو آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اسی کے نواسے کے اوپر گریہ کو لے کر آپ لوگ مذاق بنا رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ہی ٹھٹھا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ کسی بھی باضمیر اہل سنت کے لیے مجھے تو ہے، یعنی واقعاً حیف ہے، مجھے تو تعجب اس بات پر ہے کہ خود اہل سنت کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا، اور فضل الرحمان صاحب کو اس پہ معذرت بھی کرنی چاہیے تھی کہ یہ جو میں نے بات کی ہے حضرت امام حسین کے شیعہ کر رہے تھے. الحمدللہ شیعہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر آنے والے مصائب، ان کے نواسے پر آنے والے مصائب کو یاد کر کے گریہ کرتے ہیں. اور اس لیے ہمارے ہاں ایک دعا دی جاتی ہے کہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہماری آنکھوں سے جب بھی آنسو جاری ہوں وہ فقط حسین کے لیے ہوں. اس لیے کہا امام رضا علیہ السلام نے کیا خوبصورت فرمایا تھا کہ یبن شبیب ان کنتا باقین لشیء فابکی للحسین، کہ اگر کسی چیز کے لیے رونا چاہو تو حسین کے لیے رو. اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان، ہم شیعہ پوری زندگی حسین پہ گریہ کرتے رہیں، اور اسی کے ساتھ ہماری اس دنیا سے رخصتی ہو، اور اس دنیا سے ہم رخصت ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.